اس کہانی سے واقف ہیں۔ یہ کہانی اس لنگڑے کی ہے جو جنم کا لنگڑا تھا اور ہر روز جس کو ہیکل کے دروازے پر جو خوبصورت دروازہ کہلاتا تاکہ وہ بھیک مانگے۔ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بتاؤں گا۔ کلام مقدس میں جو اعمال 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہیں، 7 آیات پڑھیں گے نہیں، جہاں پر ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں پطرس یوحنا جب ہیکل میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے تو راستے میں ان کو وہ جنم کا لنگڑا مل جاتا ہے۔ اب جیسے ہی پطرس اور یوحنا اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بڑی امید کے ساتھ بڑی جستجو رکھتا ہے کہ جس طرح باقی سب لوگ جو ہیں یہ ہمیں بھیک جو مانگتے ہیں دے رہے ہیں، روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، تو وہ ان کے لینے کا بھی منتظر تھا کہ کچھ روپیہ پیسہ دے۔ لیکن یہاں پر بڑی ہی خوبصورت دلچسپ بات یہ ہے، وہ کھڑے ضرور ہو گئے اور جیسے ہی ان کے پاس پہنچتے ہیں پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے دیکھتا ہے تو ہمیں ایک بات کلک ہوتی ہے کہ کوئی بڑی اچھی بات کو ہم سے کرنا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے بڑے غور سے تو پطرس نے کہا ہمارے طرف دیکھ، اور وہ اور بھی زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ شاید ایک بڑی رقم ملنے والی ہے، بڑی رقم جو مجھے ملے گی اور آج مزے ہوں گے۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید، کس کی امید تھا؟ ملنے کی، کچھ روپیہ پیسہ، شاید یہ 2 آئے ہیں اور روپیہ پیسہ دیں گے ہمیں، ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ پطرس نے ایک بات کہی، اقرار کیا اپنی زبان سے کہ دولت، مال و دولت میرے پاس نہیں ہے۔ یہ اس نے ٹھیک اقرار کیا تھا۔ اس کا اقرار بڑا خوبصورت نظر آتا ہے ہمیں کہ میرے پاس وہ دولت، وہ مال و متاع جو لوگ تجھے دے رہے ہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اب یقیناً اس نے غور کیا ہوگا ان باتوں پر جب اس نے یہ کہا کہ سونا چاندی میرے پاس نہیں۔ اس کا مطلب اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے، یہ دنیا کی دولت، مال و متاع، سونا اور چاندی، کہتا ہے میرے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ جو میرے پاس دولت ہے وہ دنیا کی دولت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہی چیز ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں، اور یقیناً وہ کلام کے مطابق کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ اس نے پھر سوچا ہوگا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، شاید بہت سارے پیسے ہوں گے، جو کچھ بھی ہے مجھے آج دے کر جائے گا، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ دنیاوی دولت میرے پاس نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی، میں تو جس کا ہوں وہ تجھے دے سکتا ہوں۔ اور دنیاوی دولت نہیں بلکہ اس کے پاس کون سی دولت تھی؟ روحانی دولت۔ اس نے کہا میرے پاس روحانی دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی، میں تجھے دے سکتا ہوں وہ یسوع مسیح کا اختیار، یسوع مسیح کی قدرت،
दुनिया की दौलत, दुनिया के मालो मता से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि दुनिया की मालो मता दौलत जो है इसी दुनिया का है और इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा, मिटने वाला है। लेकिन वो इख्तियार, वो कुदरत जो मैं तुझे देना चाहता हूं, वो मिटने वाली नहीं है। वो एक बड़ी कीमती चीज है, वो जो उसकी कुदरत है। मेरे पास यीशु मसीह का इख्तियार है जो मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ। और उसने उसके हाथ को पकड़ा, उसे उठाया ईमान के साथ, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा था, कभी नहीं चला था। और पतरस ने ईमान के साथ उसको उठाया। और कलाम मुकद्दस में जैसा ये लिखा है, ये दुनिया की दौलत से कहीं ज्यादा ये कीमती थी जो पतरस और यूहन्ना ने ऑफर की। और खूबसूरत बात क्या है, उसने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया उस लंगड़े ने। उसने ये नहीं कहा, भाई मुझे इन चीजों की जरूरत है, मुझे सोने और चांदी की जरूरत है, मुझे मालो मता की जरूरत है। उसने रद्द कर दिया उसको। उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्मत करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था, हाथ फैलाया करता था। अब इसके पास कौन सी दौलत है जिसने उसे चलता फिरता कर दिया? दुनियावी चीजों ने नहीं, बल्कि एक ही है, यीशु मसीह। आमीन। जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आपको हर तरह की दौलत, रूहानी दौलत, रूहानी मालूमाता, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी से मौजे होते हैं। जिस तरह इसने अपने मौजे को हासिल किया और उसने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया और उनके पीछे चल दिया और खुदा यीशु की हम्मत करने लगा। आमीन। हम बहुत दफा दौलत, दुनियावी दौलत और रूहानी दौलत में कुछ फर्क नहीं समझते। दुनियावी दौलत जिनके पास है, दुनियावी दौलत जो है मिटने वाली है, खत्म होने वाली है, लेकिन रूहानी दौलत ना मिटती है और ना खत्म होती है। आमीन। इसका मतलब यह है कि हमें हर वक्त, हर रोज इन चीजों को तर्क करके, क्योंकि हड्डियां मजबूत हो गई, उसके जिस्म में ताजगी आ गई, और सबसे बड़ी ताजगी जो उसको मिली वो रूहुल कुद्दस की ताजगी। उसकी रूह ताजा हो गई और वो खुशी के साथ हम्मत करता हुआ, कूदता हुआ, छलांगे लगाता हुआ, खुशी के साथ, इस कदर उसको इतनी बड़ी खुशी है कि उस खुशी को उसने अपने अंदर ले लिया। और ऐसी खुशी शायद कभी उसको मालो दौलत से नहीं मिली, रुपए पैसे से नहीं मिली, सोने चांदी से नहीं मिली, बल्कि ये जो उसको तसल्ली, इत्मीनान मिला है, ये किस नाम से मिला है? यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसमें, उसके नाम में तसल्ली है। वो मौजज़ात का खुदा है। उस वक्त भी मौजज़े करता था, वो आज भी मौजज़े करता है, और इसी तरह जब तक इस दुनिया का वजूद है वो मौजज़े करता रहेगा। लेकिन हमें रिसीव करने की जरूरत है। जब हम दुनियावी दौलत की बजाय हम आसमानी दौलत को हासिल करने की तलाश करते हैं, तो याद रखें, खुदा मेरा और आपका जिंदा खुदा है। वो हर चीज, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है,
پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راز بازی کی تلاش کرو، تلاش کرو، تو باقی سب چیزیں انعام میں مل جائیں گی۔ بھئی یہ انعام میں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت کو پیچھے چھوڑ کر یسوع مسیح کو اہمیت دینی ہے۔ جب یسوع کو اہمیت دیتے ہیں، بادشاہی اور اس کی راز بازی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے باقی سب چیزیں انعام ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، گھر، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے، جب ہم صرف کہتے ہیں کہ خداوند اب بس تو ہی ہے، مجھے دنیا کی دولت سے زیادہ خداوند تو چاہیے، مجھے دنیا کی دولت کی فکر نہیں، مجھے تیری فکر ہے، مجھے تو چاہیے۔ جب وہ مل جاتا ہے تو اس میں وہ ساتھ دنیا کی دولت بھی ہمیں مل جاتی ہے، دنیا کی شہرت ہمیں مل جاتی ہے۔ آئیے آج اس لنگڑے کی طرح یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور دل سے اقرار کریں، جیسے پطرس نے دل سے اقرار کیا کہ یہ دنیا کی مال و متاع، دنیا کی دولت میرے پاس نہیں ہے بھائی، کیونکہ میرے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ہے یسوع مسیح۔ جب یسوع مسیح آتا ہے تو پھر سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح ہمیں جب یسوع مسیح کو ہم اولین درجہ دیتے ہیں، کودتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تڑپ ہمارے اندر ہوتی ہے، خدا دنیا کی چیزیں بھی ہمیں دیتا ہے۔ آئیے آج اس بات پر غور کریں، چند لمحے صرف خاموشی میں گزاریں اور غور کریں کہ آج میں اگر میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لنگڑے کی طرح جس نے امید کی، کچھ ملنے کی امید کی،